الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگاری کرو۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ چیز بتائی، سمجھائی۔ اللہ پاک کے حبیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے کریم آقا جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک یہ روزہ جو ہے فرض قرار دیا گیا۔ روزے کے احوال مختلف تھے۔ سابقہ امتوں میں، سابقہ انبیاء کی شریعت میں روزے کے معاملات مختلف تھے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے امت محمدی پر 10 شعبان 2 ہجری میں فرض فرمائے۔ سامعین اکرام، روزے کا جو مقصد ہے انسان کی پاکیزگی ہے کہ انسان خود کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے، اور کچھ پابندیاں انسان پہ لگا دی جاتی ہیں کہ اب روزہ رکھ لیا ہے تو اللہ پاک کے حکم کے سامنے جب سر کو جھکا لیا ہے تو اللہ پاک کے نام کے لیے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ پاک کے نام کے لیے انسان خود پہ کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے، اور یہ جو اللہ پاک کے لیے انسان بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، شدت برداشت کرتا ہے، اللہ پاک کی یہ شان دیکھیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اس قدر اہمیت والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، فرمایا کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار گزریں گے۔ فرمایا کہ روزہ دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہ گزرے گا۔ فرمایا کہ روزہ دار جب جمع ہوں گے، منادی ندا کرے گا، کہاں ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے؟ روزہ دار آئیں گے، اس باب الریان سے گزر جائیں گے، اور قربان جائیں اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کے ہاں روزہ دار کی کیسی جزا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو باب الریان ہے، جب روزہ دار اس دروازے سے سارے گزر جائیں گے، میرے آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کسی بندے کو، کسی آدمی کو، کسی انسان کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو باب الریان میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ 1443 سنہ ہجری کا ماہ رمضان چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے 30 دنوں کو 3 عشروں میں تقسیم فرمایا، اور ماہ رمضان کی فضیلت اس قدر ہے کہ انسان ساری زندگی فضائل رمضان پہ بات کرتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے۔ یہ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، جو انوار و تجلیات اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت کو ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں دی ہیں، یہ سعادتیں اور برکتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کے جو پہلے 10 دن ہیں، فرمایا کہ یہ عشرہ رحمت کے دن، یعنی یہ 10 دن اللہ پاک کی رحمت کے دن ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کے پروانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے جو روزہ رکھے، اللہ پاک کے لیے جو روزہ رکھے اور اللہ پاک نے جن کاموں سے روکا ہے اللہ پاک کے لیے وہ رک جائے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے اس بندہ مومن کے ساتھ کا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرا آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں جب روزہ رکھتا ہے، روزے کے کمال اتنے ہیں، اللہ پاک کو اس قدر پسند آتا ہے وہ بندہ روزہ رکھنے والا۔ اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس روزہ دار کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور لے جاتا ہے۔ یہ شان ہے ماہ سیام کی، ماہ سیام کے روزے رکھنے والوں کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی جائیں۔ سونے آقا کریم آقا مدنی مکی رجبال نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث پاک میں کوٹ کر رہا ہوں، بخاری شریف میں فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا کہ فرحت حین یفطر، سونے آقا کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ایک تو افطار کے وقت خوشخبری ہے، اور دوسری خوشخبری فرمایا کہ فرحت حین یلقا ربہ، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دوسری خوشخبری ہے، وہ یہ ہے، دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ پاک کا دیدار کرے گا۔ اور فرمایا کہ والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، سونے آقا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے منہ سے جب بھوک کی وجہ سے وقت افطار سے پہلے منہ سے جب بھوک کی وجہ سے بو آتی ہے، یہ بندوں کے نزدیک تو بو ہوتی ہے، سونے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے اس بو کا، سونے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے روزہ دار کے لیے جو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی، وہ کون سی خوشخبریاں ہیں، وہ کون سی فرحتیں ہیں جو اللہ پاک وقت افطار روزہ دار کو دیتا ہے۔ فرمایا کہ وقت افطار جب روزہ دار دعا کرتا ہے، اللہ پاک روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وقت افطار اللہ پاک 60,000 ایسے بندوں کو، ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے کہ جو جہنم کے حقدار ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے وقت افطار کہ اللہ پاک کی رحمت کے صدقے ہر روز وقت افطار اللہ پاک 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ میرے آپ کے کریم آقا ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو 2 چیزیں ایسی دی ہیں، 2 چیزیں ایسی دی ہیں، اگر میری امت ان کو تھام لے اللہ پاک ان 2 چیزوں کی شفاعت میرے امتی کے حق میں قبول فرمائے گا۔ سونے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور قرآن ہے اور ایک نور رمضان ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ مومن پھنسے گا گناہوں کے سبب، اگر اس کی گرفت ہوئی اور وہ ہوا قرآن کا ادب کرنے والا، ماہ سیام کا ادب کرنے والا، سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندہ مومن لایا جائے گا، بندہ مومن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ پاک کا قرآن آ جائے گا، اللہ پاک کا قرآن، اللہ پاک سے عرض گزار ہوگا مولا میں تیرا قرآن ہوں، اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک سے قرآن عرض کرے گا مولا یہ جو بندہ ہے اسے بخش دے، مولا یہ رمضان کی راتوں میں سارا دن روزہ رکھتا تھا، بھوک کی شدت برداشت کرتا تھا، مولا رات کو تراویح میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سنا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، قرآن سے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن جا میں نے تیری شفاعت سے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ اور کسی کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا
گناہوں کے سبب اس کی گرفت ہوگی، تو ماہ رمضان کا وہ ادب کرنے والا اگر ہوگا تو اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان آ جائے گا اللہ کے حضور عرض گزار ہوگا، مولا اس بندے کو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے رمضان اسے کیوں بخش دوں؟ رمضان، ماہ رمضان عرض گزار ہوگا، مولا یہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مولا یہ سارا دن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مولا یہ اپنے آپ کو پانی اور خوراک سے روک لیتا تھا، کھانے سے روک لیتا تھا، اپنے آپ کو روک لیتا تھا، اپنے نفس کو روک لیتا تھا۔ کیوں مولا؟ اس لیے روکتا تھا کہ اس کے دل میں ماہ رمضان کا احترام ہے۔ اللہ نے جو اس پہ روزہ فرض کیا ہے، اس روزے کی فرض کی ادائیگی کے لیے یہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا تھا۔ اللہ پاک یہ بھوک اور شدت کی پیاس برداشت کرتا تھا، بھوک اور شدت برداشت کرتا تھا، مولا اس بندے کو بخش دے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی شفاعت سفارش کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو بخش دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن اور نور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ سیام میں خوب اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو نور قرآن سے روشن اور منور فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامد و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔